لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، امت محمدیہ کی اللہ نے بے شمار خوبیوں میں جو ایک بہت بڑی خوبی بیان کی ہے وہ دعوت کی خوبی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، تم دوسروں کی خیر خواہی کا بھی سوچتے ہو اور ان کی بھلائی کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم انہیں خیر کی دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس دعوت، اس پیغام کی یہ خیریت اللہ نے امت مسلمہ کو دی ہے. ہر انسان کی، میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ سب کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، دائیں بائیں کچھ افراد ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں. آپ سے مسئولیت اس بارے میں پوچھا جائے گا. میں اور آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کو بلاتے ہیں، اچھا برا کہتے اور سمجھاتے ہیں، مگر کئی دفعہ دعوت کا اسلوب یا اس کا منہج واضح نہ ہونے کی وجہ سے، یا میں اس سے تھوڑا دور ہوتا ہوں، غافل ہوتا ہوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میری دعوت فائدے کی بجائے نقصان میں جاتی ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت مثبت رکھی، دلیل کے ساتھ رکھی. کسی کو قبول ملا، کسی کو نہیں ملا. نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور یہ دعوت وہ دن رات دیتے تھے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری قوم نے راہ فرار اختیار کی ہے، مجھ سے دور ہوئے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں دعوت کو ان مناہج پہ، ان اسالیب پہ، ان طریقوں پہ، اس انداز پہ اسے اپناؤں اور دعوت دوں کہ جس میں میرے پیغمبر کا منہج اور طریقہ اور اسوہ ہے. باقی رہ گیا لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، شریعت کی ہر چیز ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، کتابوں میں اتار دی ہے، وہی بھیج دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن کے اندر اس کا عمل نامہ جو اسے دکھائی نہیں دے رہا، ہم نے وہ لٹکا دیا ہے. جو بولے گا، مثبت بولے گا، نفی میں بولے گا، انکار میں بولے گا یا اقرار میں بولے گا، اس کی آڈیو ریکارڈنگ، جو کرے گا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی آخری دمچی میں سیو ہو جاتی ہے.
بیک اپ بنتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے، ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، پورے انسان کا جسد گل جاتا ہے، لیکن اس کی وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جس میں ریکارڈ ہے وہ رہتا ہے۔ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، انسان کا جسد بنایا جائے گا، اس میں اس حصے کو ڈال کے پھر جو ہے اس کے معاملات کھلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ جو کچھ بول کے لکھتا رہا تھا، جو کچھ کر کے لکھتا رہا تھا، ہر بندہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے، یہ اس کا عمل نامہ، یہ اس کی کتاب ہم سب کے سامنے کھول دیں گے اور وہ اسے کھلا ہوا دیکھے گا اور ہم کہیں گے اقرا کتابک، جو خود بولتا تھا اب سن، جو خود کرتا تھا اب دیکھ، جو تحریر کیا تھا اب پڑھ کے سنا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے اوپر کوئی دوسرا نہیں، تو اپنا محاسبہ خود کر اور تو اکیلا کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اصول ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، لوگوں اگر کوئی اچھا بن رہا ہے، ہدایت کو پا لیتا ہے، بھلائی لے لیتا ہے، تو اس کا کسی پہ احسان نہیں ہے، اس نے اپنی بہتری سوچی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی بدکتا ہے، باغی بنتا ہے، سرکش بنتا ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، نافرمان بنتا ہے، کفر کی راہ اپناتا ہے، انکار پہ چلا جاتا ہے، تو یہ بندے کی گمراہی کسی اور کو نقصان نہیں، اس کی اپنی ذات کو خراب کرنے والی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، دنیا میں باپ کی جگہ بیٹا، بیٹے کی جگہ باپ، بھائی کی جگہ بھائی، فیملی کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ان کے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں، ایک کے بدلے میں دوسرے کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جس کا جو بوجھ تھا قیامت کے دن وہ اسی پہ ہوگا، کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں، الا کہ وہ اس میں سبب بنتا ہو۔ اگر سبب نہیں بنا، ذات تک رہا ہے، تو اس کا بوجھ اسی پہ ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی بستی کو، دیہات کو، کسی فرد کو، عورت مرد کو سزا نہیں دیتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک ہم رسالت کی بعثت اور پیغام اور میسج ان تک نہ پہنچا لیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس کے طاقتور لوگوں کو، سرکش لوگوں کو، باغی لوگوں کو خود حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، ہم انہیں کہتے ہیں کہ کھل کے کھیلو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، جو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ۔ اگر باپ بچے کو کہے کہ بیٹا ایسے کرو، بچے میں حیا ہوگی تو وہ نہیں کرتا، کہ میرا باپ ہے، اگر کہہ بھی رہا ہے تو کام غلط ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے، میرے شایان نشان نہیں ہے۔ باپ بچے کو کہے میرے منہ پہ تھپڑ مار تو وہ تھپڑ نہیں مارے گا، میرے خلاف بول تو وہ نہیں بولے گا۔ اگر بے باک ہوا اور فضولیات والا ہوا تو شاید کر ڈالے۔ اب اللہ کے خلاف بولنا، توحید کے خلاف بولنا، حق کے خلاف بولنا، مترفیہا، یہ فاسق لوگ ففسقوا فیہا، فسق و فجور پہ اترتے ہیں، فحق علیہ القول، ہم ان کو دعوت دے چکے ہوتے ہیں، بات پہنچا چکے ہوتے ہیں، حق پہنچ چکا ہوتا ہے، سزا بتائی جا چکی ہوتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اپنے کسی بھی عذاب کی لپیٹ میں لے کے ان کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح علیہ السلام سے جو سیلاب اور عذاب شروع ہوا تھا، ماں بعد کتنی اقوام ہیں جو برباد ہو کے رہ گئی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے بندے کیا کیا جرم کرتے ہیں، کیا کیا گناہ کرتے ہیں، وہ بڑی باریک بینیوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور اسے ساری خبریں ہیں۔ اللہ رب العزت یہ باتیں جو سمجھا رہے ہیں، اب ذرا مجھے آج کے موضوع میں اس تمہید کے بعد کہ یہ ہونا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ اور میں اپنی دعوت کو جارحانہ رکھیں یا اس کو اسوہ رسول کے مطابق کر لیں۔ میرے محبوب نے خفیہ دعوت بھی دی، چھپ کے دعوت بھی دی، اعلانیہ دعوت بھی دی، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ میرے محبوب نے اپنا منہج چھوڑا ہو۔ موقف دو ٹوک رکھا ہے،
لب و لہجہ نرم رکھا ہے، دلیل مضبوط رکھی ہے، اور لوگوں کے رویوں کی وجہ سے دیکھا دیکھی کہ اتنے سارے لوگ اس معاملے میں ہیں، آپ نے اپنے انداز کو تبدیل کر کے ان والا نہیں کیا، لچک نہیں ڈالی، بات رکھی ہے دو ٹوک۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم 20 میرے محبوب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے پیام اتارے تھے اور انہیں منہج دیا تھا، اسوہ دیا تھا، اور آپ کا جو اسلوب کار تھا، اس کو کتاب اللہ کی آیات کے سائے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو، یہ امر کا صیغہ ہے، دعوت دیجیے۔ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن مجید میں ہر امر جب تک پیغمبر کا خاصہ نہ آئے تو براہ راست پیغمبر مخاطب ہوتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور بالتبع بالواسطہ آپ کا ہر امتی، ہر فرد جو ہے وہ اس کا مخاطب ہوتا ہے، یہ وہ حکم اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ادعو، یہ محبوب کو بھی اللہ کا حکم ہے اور آپ کے ہر امتی کو بھی یہی حکم ہے۔ پہلی چیز الی سبیل ربک، دعوت دینی ہے تو توحید کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دین کی طرف، حق کی طرف۔ بڑے سارے لوگوں کی دعوت اس وقت مارکیٹ میں ہے، سیٹلائٹ دعوت سے بھری ہوئی ہے، لوگ اپنا اپنا میسج، اپنا اپنا پیغام اپنے اپنے انداز میں دے رہے ہیں، آڈیو ویڈیو چل رہا ہے، لیکن مجھے کیا حکم ہے اور آپ کو کیا حکم ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا حکم ادعو الی سبیل ربک۔ آپ اپنی دعوت میں چیک کریں کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا اللہ کے مد مقابل کسی دربار، کسی سرکار، کسی ہستی، یا دبے لفظوں میں آپ کو شعور نہیں، لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ، تو ذرا جان کے جئے کہ دعوت خالصتاً ایک اکیلے اللہ رب، اور پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہاں لفظ رب استعمال ہوا ہے، رب کا سبیل، اللہ کا رستہ، حق کا رستہ، توحید کا رستہ ہے۔ اگر آپ کی دعوت بڑی خوبصورت ہے، مزین ہے، دلائل ہیں، فلسفہ ہے، مگر وہ دعوت آپ ان کی طرف دے رہے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، مربوب کی طرف، رب کی طرف نہیں ہے، تو آپ نظر ثانی فرمائیں، محبت کریں اپنے ساتھ، حساب ہونا ہے۔ گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے، آج کل تو جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں جنگلوں میں، اور ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چیزیں، جدید آلات لگا دیے جاتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے، ان کی لوکیشن کا علم، حرکات کا علم، سکنات کا علم، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے یہ ٹیکنالوجی پہلے دن سے حضرت انسان میں فیڈ کر کے پھر بھیجیے، انسٹالڈ ہے، آپ بھی اور میں بھی۔ لہٰذا پہلا نقطہ اچھی طرح یاد کریں، اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ اس کے مطابق ہیں تو مبارک، کسے باشد آپ کوئی ہیں، اگر نہیں تو لڑائی کے لیے، مناظرے مباحثے کے لیے، لڑ کے جیتنے کے لیے نہیں، اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے اس پہ نظر ثانی کر لیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ نیت کا قبلہ درست ہو سکتا ہے، تجدید نیت ہو سکتی ہے، آپ ایک کام کر رہے تھے مگر اس کا ٹارگٹ، ہدف کچھ اور تھا، آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ہدف بدل لیں، صرف پیکج لگا لیں۔ پیکج لگانے سے بھی بیلنس میں اور اس کے نتائج میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے بیلنس کروایا، پیکج نہیں کروایا تھا، آپ کا بیلنس اڑ رہا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ یہ پیکج لگا لیجیے، آپ لگا لیتے ہیں تو وہی چیز آپ کو مہینہ بھر کام دے جاتی ہے جو ایک آدھے دن میں ختم ہونے والی ہے۔ تو لائف ٹائم یہ پیکج ہے کہ مرتے دم بھی اللہ کی طرف، رب کی طرف، خالق کی طرف بلانا ہے، مربوب کو بلانا ہے، مربوب کی طرف نہیں۔ دعوت میں دوسرا نقطہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، فطور کے ساتھ نہیں، بے وقوفی کے ساتھ نہیں۔ اور سب سے بڑے حکیم اس کائنات میں جو امام طبیب گزرے ہیں وہ محمد الرسول اللہ، اور وہ ہے میرے محبوب کی حدیث۔ بڑے سارے لوگ آپ کو ہمارے حکیموں سے بدکائیں گے کہ جناب یہ فضول ہے۔ اگر کچھ فضول آ گیا ہے، غلط آ گیا ہے،
حکمت میں، حکمت غلط نہیں ہے، حکمت دانائی ہے۔ دانا لوگوں کے الفاظ وہ کام کر جاتے ہیں جو بسا اوقات میڈیسن نہیں کرتے۔ ان کا ایک سمجھایا ہوا جملہ قیمتی جملہ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ عقل مند ہی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔ وہ جوانی میں بے وقوف تھے، وہ بچپن میں بے وقوف تھے، ان کا بڑھاپا بھی۔ من شبہ علی شیء شاب علیہ، وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ تو صرف لفظ بزرگی کافی نہیں ہے، بڑا ہونا کافی نہیں ہے۔ اسے کہیے کہ تکلم تعرف، آپ بولیے، آپ فرمائیے، آپ کہیے، ہم سنیں گے۔ اگر وہ میرے محبوب کے کہنے کے مطابق ہے تو بسم اللہ، وگرنہ بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حاجت روا ایک الہ ہے اور رہنما صرف ایک محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک مصطفیٰ ہے۔ اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ حدیث کا مطالعہ رکھا کریں، پڑھتے رہا کریں۔ ہر آئی گئی بات کو، ضعیف باتوں کو حضور کی طرف منسوب کر کے یا اقوال کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے سوشل میڈیا پہ پھینکا جاتا ہے۔ دانائی کا تقاضا، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جسٹ چیک کر لیں کہ نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے جو جناب علی المرتضیٰ نے کہا، اور جو نہج البلاغہ میں ہے اس کی سند جناب علی المرتضیٰ تک صحیح پہنچتی ہے یا ویسے بیچ میں ڈال کے ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کتنے قول منسوب ہیں؟ ان کے شاگرد زفر اس بات کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد ابن الحسن بھی موجود تھے، میں بھی تھا، اور ان کے شاگرد یوسف، یہ تینوں لاجواب شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو کہتے تھے ہم لکھ لیتے تھے، ان کے اقوال نوٹ کرتے تھے، اور سٹوڈنٹس کے اندر آپس میں ایک ترجیحی مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے میری باتیں نہ لکھا کریں، میرا آج ایک موقف ہوتا ہے، کل میں اس کو تبدیل کر لیتا ہوں، کل میری ایک رائے ہے، پرسوں میں اس کو دلائل کو دیکھنے کے بعد اس کو چینج کر لیتا ہوں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا اگر میری بات کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اسے اٹھا کر کے دیوار سے مار دیجئے گا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری گفتگو کوئی جملہ کسی جمعے میں، کسی بیان میں، کسی خطبے میں ایسا مجھ سے نکلا ہے، ڈاکٹری اپنی جگہ، پروفیسری اپنی جگہ، گفتگو اور لب و لہجہ اپنی جگہ، شہرت اپنی جگہ، معیار کیا ہے کہ میری کوئی بات بھی قابل حجت نہیں جو محبوب کی حدیث اور قرآن کی آیت یا حکمت اور دلیل کے خلاف ہے، اسے ریجیکٹ کیا جائے گا، بن دیکھے کر دیں۔ لیکن اگر برحق ہے تو میری وجہ سے نہیں، اللہ کی وحی کی وجہ سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی اور وحی والی زبان کی وجہ سے قول مصطفیٰ کو رد نہیں کیا جائے گا، دعوت میں شامل کیا جائے گا۔ نمبر 3، والموعظۃ الحسنہ، لفظ تاثیر رکھتے ہیں، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن کاٹ لیں، لفظوں میں بظاہر سانپ کا زہر دانتوں میں وہ انجیکٹ کرتا ہے، لفظوں کا زہر کانوں سے انجیکٹ ہوتے ہوئے دل میں اترتا ہے، اور یہ ایسا جکڑ ہے، ایک لفظ سکے بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیتا ہے۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، بیوی نے شوہر کے ذہن میں، دماغ میں، کان میں یہ جملہ گولا کہ تیرے ابو میرے ساتھ نظر اچھی نہیں رکھتے، الگ ہونا چاہتی تھی، سیپریٹ جانا چاہتی تھی، سب کچھ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے پلاننگ کے ساتھ اس نے ایک جملہ شوہر کے کان میں بغیر پوچھے، بغیر جانے، بغیر سمجھے، جس باپ کے ساتھ 25 سال گزرے تھے، 5 سیکنڈ کے اندر زہر نے ایسا اثر کیا، اسی باپ کے تھپڑ مارنے کے بعد، گالیاں دینے کے بعد بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ موعظہ الحسنہ، واز کرو، نصیحت کرو، بات سمجھاؤ، کانوں میں بات ڈالو، لیکن مثبت تعمیر کے ساتھ تخریب ہو رہی ہے تو روکنے کے لیے تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں تعاون کیجیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایسا شوشہ چھوڑو،
غلط بولو گے تو مشہوری ہوگی. میں حق بولتا رہا تو کوئی جانتا نہیں تھا. میں نے ایک فتویٰ دیا جو کتاب و سنت سے ہٹ کے تھا, ٹکرا کے تھا, دنیا میں شہرت ہو گئی. عورت کی امامت کی بات دیکھ لیں, ہر دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ آتا ہے. ماشاءاللہ لوگ مشہور ہوتے جا رہے ہیں اور ویوز آتے جا رہے ہیں, نام بنتا جا رہا ہے. اپنے آپ کو ننگا کر کے بھی دنیا نے ویوز لیے ہیں. سر جی حساب و کتاب جاری ہے, خود کو بھی سمجھائیں دوسروں کو بھی سمجھائیں. میں شاید کہ اتنا لوگوں کو نہیں سمجھاتا جتنا خود سے ہم کلامی کر کے کہہ رہا ہوتا ہوں. یہ تو شاید نہ پکڑے جائیں, لیکن تیری ذمہ داری دوہری ہے, بتانے کی, سمجھانے کی. اور اگر اس کے مطابق تیرا اپنا عمل نہیں تو وبال جان ہے, قدم نہیں ہلنے جب تک رب نے پوچھ نہیں لینا ماذا عملا, عمل کہاں ہے. جو علم تھا اس کے مطابق, جو بیان تھا اس کے مطابق. تو حضرات آپ اور میں, موعظہ حسنہ صرف یہ نہیں ہے کہ مترنم گفتگو ہو, قوم کے لب و لہجے میں بات کرنا, ان کے انداز میں بات کرنا, جس مثال سے وہ سمجھ سکیں ویسے گفتگو کرنا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم بڑی بڑی گہری باتیں بھی ترنم سے نہیں کرتے. اللہ نے ترنم آواز, اللہ نے داودی پیدا کیا ہے, کتاب اللہ کے لیے خاص ہے. مگر جب ہم بڑی کوئی دانائی کی, سیانی اور عقل مندی کی بات کر رہے ہوں, بیٹے کو بیٹی کو, ماں کو باپ کو, بیوی کو بچوں کو, رشتہ دار کو, استاد شاگرد کو, دوست کو سمجھا رہے ہوں, تو ہم مترنم لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, بلکہ جو سادی ہماری آواز ہے اسی کے اندر اسے دیکھ بھائی, کبھی گرمی کے ساتھ, کبھی سردی کے ساتھ, کبھی پیار کے ساتھ, کبھی نرمی کے ساتھ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا, کبھی کبھی آنکھیں لال ہو جاتی, کبھی آپ مسکرا پڑتے, کبھی آپ سوال کر لیتے, کبھی آپ خواب بیان کرتے, کبھی محبوب. اگر میں ان اسالیب کو اکٹھا کر کے لاؤں کہ میرے محبوب نے دعوت کو کب کب کیسے کیسے کس کس انداز میں دیا. آپ کی دعوت کا پہلا جو لمحہ تھا جب اللہ نے کہا قم فانذر وربک فکبر, آپ بہت اونچی جگہ چڑھ گئے. کہا میں کھڑا اونچی جگہ ہوں, فاران کی چوٹی پہ ہوں, صفا پہاڑی پہ ہوں, تمہارے اندر 40 سال گزرے ہیں. میرے بارے میں, میرے وجود کے بارے میں واز بعد میں کروں گا, بولوں گا بعد میں, پہلے تم بولو کیف وجدتمونی وکیف جربتمونی, تمہارا میرے ساتھ تجربہ کیسا رہا. یہ ہے موعظہ حسنہ, کہ جہاں رہنا ہے اپنا حسن عمل, طرز عمل, اپنا وہ رویہ کہ جو لوگوں کے دل زخمی نہ کرے. اگر میری چال, میرا رویہ, میری گفتگو لوگوں کو زخمی کر رہی ہے تو میرے واز میں حسن نہیں آ سکتا. میرے محبوب کے سینے کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا. من یمنعک منی, بول کون بچائے گا, بول کون بچائے گا. آپ نے غلط نہیں بولا, وہی کہا اللہ. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے نعرہ لگایا بلند آواز میں, جب رب کا نام لیا اسے امید ہی نہیں تھی کہ جواب اور ریئیکشن ایسا آئے گا. کانپا ہے, ہاتھ سے تلوار گری ہے, پکڑی اور پوچھا بول تجھے کون چھڑائے گا. بدلہ لیا جا سکتا تھا, جان کو لینے آیا تھا, قاتل تھا, اسلحہ تان کے کھڑا تھا, مگر یہ جو دعوت تھی باکمال تھی. مکہ فتح ہو گیا ہے, آپ نے کھڑے ہو کے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا, اعلان نہیں کروایا, بس اتنا کہا میرے رب کے گھر میں آ جائے کچھ نہ کہنا, میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا, جو اپنے گھر داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. سوال تو پیدا ہوتا ہے پھر محبوب کسے کچھ کہنا ہے. موعظہ حسنہ, یہ جو واز تھا نا, میرے خیال میں جتنے دل اس نے بدلے ہیں شاید نہ بدلے گئے ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, حضور آپ کو فتح مکہ میسر ملی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے پیشین گوئی کی. کب؟ جب آپ نے صلح حدیبیہ پہ نجائز ان کی شرطیں غلط ہونے کے باوجود بھی تسلیم کر لی. جب بندہ حق پہ ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. ہم نے فتح مبین قرار دیا, فتح ہو گئی ہے. اور آج جو کیفیت ہے یہ آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہے, سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے, کہ دشمن کے گھر کو بھی پناہ گاہ کوئی نہیں دیتا. آئیے آپ اپنی دعوت میں اپنی دعوت میں شامل کر لوں. میری گلی میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جو میرے مخالف ہیں, جو آپ کے مخالف ہیں.
کیا میں ان کو زندہ درگور کر کے ان کے گھر کی چار دیواری میں ان کے دروازے پہ چڑھ کے اپنے پوری جماعت کو بلا کے جلوس نکال کے افراد لا کے مسلح ہو کے جتھا بن کے ان کے گھر کے دروازے پہ گھس کے اپنا روب ڈال لوں تو ان کے دل موم ہو جائیں گے؟ غلطی آپ کی. سارے مسالک اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی نہیں کر رہا تو اللہ اس کو جزا دے. میں اس کی دعوت کو اپریشیٹ کرتا ہوں. راستوں کو روک کے دعوتیں نہیں ہوتی. میرے پیغمبر نے بڑے رستے رکے آپ کے، لیکن زندگی میں کبھی راستہ روکنا تو دور، کہا رستوں میں بیٹھو بھی مت کہ لوگوں کو گزرنے میں حرج ہو، اور اگر بیٹھنا ہے تو راستے کے آداب، جھکی نظریں، راستہ بچا کے کسی کو کوئی تکلیف نہ ملے. راستے میں پیشاب اور قضائے حاجت سے منع کر دیا گیا، اور آپ اور میں جس کیفیت میں اسے نبی کی امتی ہیں، مگر دعوت کا اسلوب بدل گیا. چوتھی چیز، اگر لڑنا پڑ جائے، مد مقابل لڑنے پہ آ جائے، جدال پہ آ جائے، مباحثے پہ آ جائے، مناظرے پہ آ جائے، اللہ اکبر، تو اللہ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. سپرلیٹو ڈگری لگائی ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے کہ محبوب صرف اچھا نہیں، گڈ نہیں، بیٹر نہیں، بیسٹ وے بحث کرنے کا، مباحثہ کرنے کا، مجادلے کا، لڑنا بھی پڑ جائے تو پھر سب سے بہترین آپشن چنا جائے. بہترین آپشن. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیے گا. ہماری مسجد میں یہیں کو بندہ آ کے اسی جمعے میں یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنا شروع کر دے، آپ اور میں خاموش رہیں گے؟ کیا ری ایکشن ہوگا؟ سیم ری ایکشن تھا مسجد نبوی میں. صحابہ نے کہا تھا مہ مہ مہ، او بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد. دشمنی لے کے لڑنے کے لیے ان کا ری ایکشن ہوگا، میں اپنی قوم لے کے آؤں گا، ایکشن کریں گے. آپ نے اپنوں کو روک دیا، اسے پیشاب کرنے دیا. لا تزرموا علیہ بولہ، قانون دے دیا اگر کوئی بندہ پیشاب کرنا شروع ہو گیا ہے، اللہ کے گھر کے اندر بھی ہے، تو اسے پیشاب کرنے سے اس وقت نہ روکو کہیں پیشاب چڑھ کے اس کو جسمانی تکلیف نہ ہو. میں اس دعوت پہ قربان نہ جاؤں، اس حوصلے پہ. پھر اپنوں کو کہا پانی لے کے آؤ. اسے کچھ نہیں کہا چاٹ، جگہ کاٹ، اٹھا، باہر پھینک، نہیں. اپنوں کو کہا یہ جگہ دھو دو، اور اسے یہ بھی نہیں کہا کہ استنجا کر، کیونکہ وہ کرنے والا نہیں ہے. اسے یہ بھی نہیں کہا جا ہاتھ دھو کے آ. اسے یہ بھی نہیں کہا اسے مسجد سے نکالو پھر بات کرتا ہوں. وہیں بٹھا کے آپ نے کہا یار یہ تیرا گھر بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے. یہ آیات کے لیے، تلاوت کے لیے، سجدوں کے لیے. بس اتنا کہا، وہ بندہ چلا گیا. مختصر سا لیکچر. علاقے والوں کو جا کے بتایا کہ میں آج ایسے گیا تھا، اعلانیہ گیا تھا، جرت سے گیا تھا، اور میں کچھ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا پھر کچھ ہوا نہیں؟ انہوں نے مارا نہیں؟ کہتے نہیں. جھڑکا نہیں؟ نہیں. وہ یار مزے دی گل ہونا، پیشاب بھی میرے تو نہیں تو آیا. سارے تعجب کرنے ہو نہیں سکتا، جیسے ہمیں نہیں نا یقین آتا. یہ بتانا نہیں چاہ رہا، نہیں تو تشریف لال ہوئی ہوگی، یہ ہوا ہوگا، مارا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے قسمیں اٹھا کے کہا میرے ساتھ معمولی سا بھی غلط سلوک نہیں کیا گیا. کتنی بڑی لڑائی کی بات تھی. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. صبر، حوصلہ، استقامت، مثبت گفتگو، اچھا رویہ. اس کا نا پورے کا پورا گاؤں کہنے لگا ہم نے اس بندے کو دیکھنا، لے کے چل. سر جی دعوت دینے محبوب ادھر نہیں گئے، ان کی طرف نمائندہ بھی نہیں بھیجا. انہی کا بندہ جو دشمنی پہ، مخالفت پہ آیا تھا، ضد اور انا پہ آیا تھا، ایسا موڑا. اسے کہتے ہیں داہیت العرب، کہ عقل دنگ رہ جائے کہ بال کھمائی کیسے ہے. ہم تو صرف دیکھتے ہیں نا کہ ایک باؤلر نے کس طریقے سے، کس انداز میں کیا پھینکی بال، سمجھ ہی نہیں آئی بیٹسمین کو، پچ کے اوپر قائم نہیں رہ سکا.
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے حسن کا دیکھیے، وہ سارے کے سارے آئے، محبوب سے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، کہا وہ بیٹھے ہیں، ہاتھ بڑھایا اور گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سر جی زبردستی کی دعوتیں موعظہ حسنہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، محبوب محبتیں نچھاور کرنے کے باوجود بھی کوئی ابو جہل رہے، اتبا رہے، شیبہ رہے، کوئی ابو لہب بنے، آپ کا دشمن بنے، دعوت کا دشمن بنے، رکاوٹیں کھڑی کرے، تیرے رب کو سارا پتہ ہے گمراہ کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کو گمراہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، مگر اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو غلط کہہ رہا ہے، جواب میں کوئی فضول بول رہا ہے، آپ اپنی دعوت کا لب و لہجہ اچھا رکھیے، تیرا رب جانتا ہے، وہ عالم بالمہتدین، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے۔ میں نے دو چیزیں نوٹ کی ہیں۔ ہم نے جو سب سے بڑا جملہ سنا تھا نا اہل الحدیث کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے بد مذہب لوگ ہیں، بد مذہب اور گمراہ لوگ ہیں۔ اس کے لیے زندگی کے 25 سال لگائے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 25 سال لگاتار بغیر کسی کے پریشر کے کہ یار واقعی بد مذہب ہے، ان کا مذہب برا ہے، رب کے لیے ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں، یا ان کی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی آیات کے اوپر پکے کھڑے لوگ نظر آئے تو یہی تھے، مگر پراپوگنڈا کیا تھا؟ بد مذہب۔ حضور کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ سابی ہے، بد مذہب ہے، معاذ اللہ۔ وہ جملے تاریخ نے دہرائے، کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو جتنے کمنٹس ہمارے بارے میں پاس ہوتے ہیں، سنتے ہیں، سہ لیتے ہیں، صبر آگے آ رہا ہے، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہدایت پہ کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ مشرک ہدایت پہ نہیں ہو سکتا، لاکھ بار بھی اپنے آپ کو شرک کر کے کہے کہ میں اس وقت جو ہے حق پہ ہوں۔ نام صراط مستقیم رکھ لینے سے بندہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا۔ کسی ٹوٹی سڑک کا نام آپ موٹر وے رکھ لیں تو وہ موٹر وے نہیں بن جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے سیال کوٹ کی جو سڑک جا رہی ہے جس کا نام موٹر وے رکھا ہے، اس میں موٹر وے کی کوئی خوبی ہے سوائے جرمانے کے اور سوائے وہ ہمارے جی ٹی روڈ سے بھی بدتر ہے شاید، لیکن اس کے باوجود دنیا نے کہہ لیا، ہم نے مان لیا نہیں ہے وہ موٹر وے، اس سے کہیں بہتر ہمارا یہ ایکسپریس وے ہے، کہیں موٹر وے سے بہتر، لیکن دنیا اسے موٹر وے کہتی نہیں ہے۔ کتنی دنیا ہے توحید میں اور سنت میں مار کھا چکی، مگر لوگ انہیں اچھا اور بہتر کہتے ہیں، اور جو ساری زندگی اسی کے لیے لڑتے رہے، حضور والی گالیاں ان کو دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پانچویں چیز ہے ادعو الی ربک، یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ ادعو الی ربک، محبوب اپنے رب کی طرف بلائیے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، ساری دنیا بھی آپ کو غلط کہے، وحی کے ساتھ بلا رہے ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ بلا رہے ہیں، آپ اپنے فرمان علی شان کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں ساری دنیا آپ کو برا کہے، مذمم کہے، ساحر کہے، جادوگر کہے، مجنون کہے، دیوانہ بولے یا ابتر بولے، انک لعلی ھدی مستقیم، محبوب آپ اس ہدایت پہ ہیں جو آسمان سے ہم نے اتاری اور وہ سیدھی جنت لے کے جاتی ہے۔ سر جی ہمیں لوگوں کی گارنٹیوں کی اور ان کے سرٹیفکیٹس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حق ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز مالک فرماتے ہیں وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف، آپ نوٹ کریں گے ہر دعوت میں ایک ہی لفظ ہے ادعو الی ربک، توحید کی طرف، رب کی طرف، خالق کی طرف، اللہ کی طرف بلائیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک جو کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا، ان کی سوچ سوچنی بھی نہیں، ان میں اپنا شمار مت کیجئے گا۔ سر جی میرے شہر میں اگر 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگ ہیں، ان کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن وہ شرک کی دعوت دے کے گئے۔ میری تو عقل نہیں مانتی، ہو اللہ کا ولی دعوت کسی اور کی دے نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی دیتا ہے تو وہ رب کا ولی نہیں ہے، ڈھونک ہے، 2 نمبر ہے، رانگ نمبر ہے، غلط ہے۔ میں اس کی ترجمانی کرتا پھروں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بڑا ہے اپنے گھر ہے، بوڑھا ہے
اس کی ظاہری بڑھاپے کی عزت ہے، دستار ہے بسم اللہ، وقار ہے، دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ابو الحکم کہتے تھے ابو جہل کو سردار بولتے تھے، مگر کیا فائدہ تھا اس سرداری کا جو جہالت پہ جا کے مبنی ہے۔ اس لیے مشرکوں میں سے مت ہوں، سونا مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہوتا۔ میرے محبوب 40 سال ان میں رہے اور 13 سال مزید رہے نبوت کے بعد۔ مشرک تھے، شرکیہ ماحول تھا، 360 بزرگ الہ معبود تھے، آپ اسی بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، مگر ایک بھی سجدہ کسی 360 میں کسی کو نہیں تھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے محبوب نے اس طرف منہ کر کے جب آپ ہجرت کر گئے قبلہ کون سا بنا؟ بیت اللہ۔ بھئی بیت اللہ تو اصل ہے، اب کسی نے مسجد میں آ کے کچھ غلط کر دیا لکھ دیا تو مسجد کی شان ختم نہیں ہونے والی، قبضہ کیا ہوا انہوں نے۔ اور میرے محبوب نے نبوت کے بعد 21 سال بتوں کا قبضہ اپنی جگہ، لیکن سجدہ برحق وہ صرف اللہ کے لیے تھا، مشرکوں کی طرح نہیں تھا۔ مکہ فتح ہوتا ہے 8 ہجری میں، 13 مکے والے، 8 سال مدینے والے، 13 اور 8 21 سال ہیں۔ سونا مٹی میں بھی سونا رہتا ہے۔ آپ اپنی دعوت میں محلے میں اکیلے کیوں نہیں ہیں؟ شرکیہ معاملات میں مت جائیں، یہی پیغام اور یہی دعوت دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں کہتے ہیں فَدْعُوا، آپ دعوت دیں، لیکن 7واں اصول یہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، قوم کی خواہشیں ہوں گی، سر جی اسی تواڈے ال آ کے بہ کے کوئی چاہ پانی پی لیں گے، تسی ساڈی نظر نیاز کھا لو، نیور، نہیں، معذرت 100 بار بھی تو لے کے آئے گا، زہر محبت میں لے کے آ، شوگر کوٹڈ کر کے لے کے آ۔ اگر پتہ ہے کہ بندہ غلط ہے، بندہ دشمن ہے، میرا مخالف ہے، لوگ اس کا لایا ہوا ملک شیک بھی گرا دیتے ہیں، جوسز گرا دیتے ہیں، محبت میں دیے ہوئے کھانے نہیں کھائے جاتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، محبوب یہ آپ کو حکم ہے، قائم رہنا ہے۔ 8واں اصول ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ 9واں اصول ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، میرا ایمان اس پہ ہے جو آسمان سے رب نے وحی اتاری ہے۔ اور 10واں اصول وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں عدل کروں گا۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، عدل برابر کرنے کا نام نہیں ہے، برابر انصاف ہوتا ہے، نصف نصف، آدھا آدھا، ہر چیز آدھی آدھی نہیں ہوتی، ہر چیز آدھی آدھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وگرنہ جو تھا وہ وراثت اللہ آدھی آدھی کروا دیتے، ایسے نہیں ہوا۔ اللہ نے ہر چیز کی بابت بتایا ہے کہ عدل، جس کو جتنا چاہیے اتنا دیجئے، عدل کیجئے۔ اللہ کا مقام اللہ والا ہے، بندو کا مقام بندو والا ہے۔ خالق کو مخلوق اور مخلوق کو خالق کے خانے میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور 11واں اصول اللہ ربنا و ربکم، مانو یا نہ مانو، میرا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تم بھی اللہ دیتے ہو، میں بھی اللہ دیتا ہوں، کوئی پیرا دیتا نہیں۔ اچھے اسلوب میں کہیے، لیکن ان کے کانوں سے بات نکال دیجئے۔ اور 12واں اصول لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم بڑے خوبصورت مزین کر کے عمل کرتے ہو، لیکن یاد رہے اگر عمل کے اندر توحید اور سنت کی شرط نہیں ہے، عمل برباد ہے۔ ہمیں اپنے کرنے دو، تم اپنے کرو، تم بدعت حسنہ لے کے آؤ، ہمارے پاس اسوہ حسنہ ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، زبردستی نہیں، کرو جو کرنا ہے، لیکن ہمارے کام ہمارے اعمال نے آنا ہے، تمہارے اعمال تمہارے کام ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی اس ممبر سے جب بھی دعوت رکھی ہے، بات بتائی ہے، زبردستی نہیں کی، نہ کسی کا کبھی ہاتھ پکڑ کے، نہ کسی کے پاؤں کو پکڑ کے، نہ کسی اور انداز میں بات پہنچائیے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو پہنچا دیجیے۔ 13واں اصول لا حجت بیننا و بینکم، تم سارے اکٹھے ہو کے بھی آ جاؤ تو تمہارے رویے، تمہارا انکار، تمہارا رد میرے خلاف حجت نہیں بنتا، کیونکہ میں نے تمہیں حق بتا کے حجت قائم کر دی ہے۔ اتنا اگلے کو کہہ دیں بھائی میں دسنا سی، میں دستا ہے، اتنی میری ذمہ داری سی۔ 14ویں بات اللہ یجمع بیننا، ایک دن ہم نے اکٹھے ہونا ہے، انبیاء نے بھی ہونا ہے اور امتیوں نے انبیاء کے گریبان تک جانا ہے۔ یہ نہیں آئے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا،
پھر اللہ نے امت محمدیہ کو بلانا ہے، آؤ، کہیں گے یہ تو تھے ہی نہیں۔ آپ کہاں سے گواہی دے رہے ہو؟ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے، 950 سال واز کیا تھا، اپنے نہیں مانے تھے، بیوی نہیں آئی تھی، بیٹا نہیں آیا تھا، بندر اور جانور سوار ہو گئے، امتی سوار نہیں ہوئے۔ ہم نے پڑھا تھا قوم عاد، قوم سمود، ہم نے پڑھا تھا فرعون، بنی اسرائیل، ہم نے پڑھا تھا۔ پھر جب گواہیاں لگیں گی تو پھر شرمندگی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم نے پہنچنا وہی ہے۔ 15واں اصول، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، دعوت میرا راستہ ہے، توحید میرا راستہ ہے، پیغام میرا راستہ ہے، اور میرے راستے میں دعوت جاری رہتی ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ادعو الی ربک، محبوب کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کہو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے 3 گھنٹے تقریر سنی، ہمارے ایک بزرگ ہے، حیات ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے کی گفتگو میں یقین کیجئے یہی رہا، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، اگلے جملے کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ 17واں اصول، علی بصیرہ، بصیرت پہ۔ بصیرت کیا ہے؟ کتاب و سنت، اپنی آنکھ سے نہیں، اپنے زاویہ نگاہ سے نہیں، بلکہ جیسے رب دیکھتا ہے دکھاتا ہے، جیسے محبوب نے دیکھا اور دکھایا، جو سمجھا اور سمجھایا، وہ بصیرت کے اوپر، ایسے ہی نہیں فضولیات میں، لغویات میں، قصوں میں، کہانیاں میں۔ بصیرت کے ساتھ دعوت ہوگی۔ کس کس کی؟ 18واں آنا، میں خود بھی۔ 19 وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میرا پیروکار ہو اور کتاب و سنت اور دلیل سے ہٹ کے دعوت دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ 20واں اصول، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کی ذات پاک ہے، ساری دنیا بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں۔ حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، کتاب اللہ کی آیات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ نے سنی، میرے پیغمبر کی دعوت کا اسلوب بھی سنا۔ اب ساتھ میں میرے محبوب خوشخبری بھی دیتے تھے، آپ کی دعوت کا اسلوب تھا۔ میں بھی خوشخبری دوں گا، لیکن اپنی طرف سے من گھڑت خوشخبریاں بنا کے نہیں۔ مثلا جو یہ عمل کرے گا اسے اتنے کروڑ کا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ ہم کیا کہیں گے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ پیغمبر کی دعوت سیم ایز اٹ۔ کوئی اٹھ کے کہے، کوئی بات بنائے، کوئی فضیلت بیان کرے، اعداد و حساب، اور پھر اس کو لگائے اور بولے اگر کتاب و سنت سے دلیل نہیں ہے تو وہ دعوت بڑی لوگوں کی نظر میں خوبصورت ہو سکتی ہے۔ کتاب اللہ نے حور عین کی جو صفات بیان کی ہیں جنت میں، نہ ہم اس کے انکاری ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ پتہ ہے بڑا کچھ پڑا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ چیزیں بیان کی گئیں، کہا گیا جناب یہ باتیں آپ کو نہیں آتی، مولانا جہاں سے نکال کے لاتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب اس سے بھی ڈبل ٹرپل آتی ہیں، رنگ ہی بھرنا ہے نا، چوکھا بھر دیں جتنا مرضی بھرنا ہے، لیکن جو کمپنی کا جینون رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے جس چیز میں جتنا حسن بیان کیا ہے، جہاں اللہ نے چھوڑ دیا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال لیجئے، کتنے لوگ ہیں جب قصہ یوسف سناتے ہیں، سورہ یوسف سناتے ہیں، زلیخا کو پھر سے جوان کرتے ہیں یا زلیخا کو۔ واقعاتی طور پہ ظاہر ہے کہانی کا اینڈ تو دینا ہے نا، بھئی اس کا کیا بنا؟ وہ جو بار بار کہہ رہی تھی ہے تلک، اس کا کیا بنا؟ وہ جو جیلوں میں بھیج رہی تھی اس کا کیا بنا؟ یہ بادشاہ بن گئے، اس کا کیا بنا؟ قوموں کی سوچ کو مد نظر رکھ کے لوگوں نے جواب تیار کیے، پھر سے جوان ہوئی، وہ حسن و جمال ملا، اس وقت تک بوڑھی ہو چکی تھی، پھر ان کی آپس میں شادی ہو گئی۔ یہ مولانا نے کرائی ہے، کتاب اللہ نے بیان نہیں کی، ہماری زبان چپ ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب زلیخا کا کیا بنا؟ ہم کہتے ہیں جی واللہ تعالی عالم، رب نے بتایا نہیں۔ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، لا نصدقها ولا نکذبها، ہم ان روایات کی نہ تکذیب کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن خاموش ہے، ہماری زبان بھی خاموش ہے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت۔
اللہ کی جنتوں کے اندر جو محبوب نے بیان کیا، صحیح روایات ہیں ہم بیان کرتے ہیں، جہنم میں جو بیان کیا ہم بیان کرتے ہیں۔ قبر کے بارے میں مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ ہم نے قبریں کھودی، بچھو نکلتے ہیں، قبریں کھودی، سانپ نکلتے ہیں، قبریں کھودی، کیڑے نکلتے ہیں، قبر کھودی نہیں جاتی، ہمیں جگہ بدلنی پڑ جاتی ہے، اتنا کیڑا ہوتا ہے وہاں۔ بعض لوگ سپرے کر لیتے ہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار قبرستان ہے، یہاں کے کیڑے مکوڑے ہم سے ہمت نہیں ہوتے۔ لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے نہیں ملا کہ بچھو یا سانپ ایسے ڈنگ ماریں گے۔ جہاں سانپ کا ذکر ہے زکوٰۃ کے حوالے سے مانتے ہیں، قیامت کے دن اس پہ مسلط کیا جائے گا مانتے ہیں، روایت صحیح ہے تسلیم کرتے ہیں، مگر اپنی طرف سے بیان کریں کہ پل صراط جو ہے وہاں سے گزرنا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، ہمیں نہیں ملا صحیح، خاموش ہے۔ پل صراط ہے، گزرنا ہے، مشکل ہے، کسی زمانے چ ٹٹھے پل تو لنگنا بہت اوکھا سی، آج دنیا گزر رہی ہے، نام ٹٹھا پل رہ گیا لیکن وہ گرا ہوا نہیں ہے، لوگ گزر رہے ہیں۔ کتنے پل تھے جب ہم گزرتے تھے، آج بند پڑے ہیں اسی نہر کے اوپر، مشکل ہو رہی ہے۔ تو سر جی جتنا رب نے جو رکھا ہے، جہنم کے عذاب میں جو ورائٹی بیان کی ہم اتنی بیان کریں گے، اپنی طرف سے اضافے کر کے نہیں۔ دعوت کا یہ خاصہ ہونا چاہیے، علی البرہان والدلیل، دلیل ہو، صحیح ہو، برہان ہو، یقین ہو، ایمان ہو، زبان ہو، لڑکھڑاتی بھی ہو، توتلی بھی ہو، بات صحیح کی جائے۔ ترنم ہے، لوگ مان لیں گے جو بیان کیا جائے گا، تو شوگر کوٹڈ دعوت نہیں ہوتی ہماری کہ اندر زہر پیک کر کے، شرک پیک کر کے، بدعات پیک کر کے، محبت کے لب و لہجے میں پہلے قصے کہانیاں سنا کے، ہنستے مسکراتے کھیلتے ہوئے نہیں بات کی جائے گی۔ میرے محبوب دعوت میں بڑے سیریس ہوتے تھے، اگر مجلس میں مسکراتے تھے تو وہ بھی مسکان بھی دعوت تھی، تبسم فرماتے تھے تو تبسم بھی دعوت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ کرتے تھے تو غصہ بھی ایک عملی دعوت تھی، غیرت اگر دکھاتے تھے تو وہ غیرت بھی دعوت تھی۔ اس لیے پڑھنا شروع کریں۔ میں اب آپ سے کہتا رہتا ہوں، اگر آپ نے بھی میٹرک کیا ہو، میں نے بھی میٹرک کیا ہے، اتنی میتھ آپ کو آتی ہے اتنی مجھے بھی آتی ہے، اگر میں کچھ ڈنڈی مارنے لگوں گا تو آپ بولے یا نہ بولے دل سے تو کہیں گے اس نے غلط بولا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ 20 اور 20 کے 2 نوٹ ملیں تو 40 ہوتے ہیں، میں اسے کہوں لو بیٹا 50 اور دوں 20 کے 2 نوٹ، کہے گا انکل باقی 10 کہاں ہیں؟ میں کہوں یہی 50 ہے، بے شک منہ سے کہہ دے ٹھیک ہے یہی 50 ہیں، لیکن اندر کہے گا کہ سر جھوٹ بول رہے ہیں، بابا جھوٹ بول رہے ہیں، انکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ سر جی دین آپ نے بھی پڑھا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ بندہ کون ہے، لیکن افسوس کوئی کرائٹیریا نہ رہا ممبر و محراب کا۔ ہم نے ابھی عارضی طور پہ کچھ ٹیچر بھرتی کیے ہیں بیچارے، یقین کیجئے وہ جی ایم فل آ رہا ہے، پی ایچ ڈی آ رہا ہے، انٹرویوز ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، کوئی کرائٹیریا تو ہے؟ یہاں کون سا کرائٹیریا؟ آواز اچھی ہے، بول لیتا ہے، ممبر دے دیجیے، حوالے کر دیجیے، پھر یہ بول رہے ہوتے ہیں اور سامنے پی ایچ ڈی بلیک میل ہو کے سارے لا رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کے پیغمبر نے ایسے نعرے نہیں لگوائے۔ 3 مرتبہ حضرت عمر کھڑے ہو کے بولے تھے حالت جنگ میں، حضور مجھے اجازت دے میں ابو سفیان کی بات کا جواب دوں، حل فیکم محمد، حل فیکم ابن ابی قحافہ، حل فیکم عمر۔ 3 بار اس نے ذاتیات پہ حملہ کیا، محبوب نے کہا کچھ نہیں ہو، چلے بیٹھے رہو۔ جب 4تھی بار بولا اور کاز پہ بولا اور مسلک پہ اور حق پہ دلیل کے خلاف بولا، اولو یا حبل، حبل تو زندہ باد، تیرے دشمن مر گئے۔ آپ نے کہا عمر اب اٹھ اور بول۔ کہا حضور کیا بولوں؟ کہ اس کو جواب دے اللہ اعلی و اجل، تیرے حبل کی جے نہیں، سب سے بلند و بالا اور اکبر میرا اللہ وحدہ لا شریک۔ اس نے ضد میں بولا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمیں عزا نے آج عزت دی ہے، تمہارے پاس عزا نہیں کہاں سے ملے گی؟ فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا پشت پناہ، ہمارا کارساز، ہمیں زندگی دینے والا، موت سے ہم کنار کرنے والا ہمارا مولا اللہ ہے۔ حالانکہ علی تو پاس بیٹھے تھے، اگے کر دیں دے آ ساڈا مولا جی، لنا مولا
یہی بول علی پاک کے، یہی حیدر کرار کے، یہی عثمان ذی-النورین کے، یہی عمر کے، یہی ابو بکر کے، اور یہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت ہو تو ایسی خالص لنا مولا ولا مولا لکم۔ سر جی دنیا بھی دیکھ کے نعرے لگاتی ہے، ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ اعلی و اجل۔ علی کا جو مولا ہے وہ ہمارا بھی مولا ہے، سب کا مولا ہے۔ اللہ اس دعوت کو، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، حق کی دعوت، اور اپنا آپ دکھانے اور شو کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً الہی کلمت اللہ کے لیے ہو، اسی پہ زندہ رہیں، اسی پہ موت آئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جمعہ میرے محبوب کی طرف سے ایک خاص پیکج، خاص دعوت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی دعوت کو دو خطبوں کے درمیان بیٹھ کے الگ کرتے تھے۔ پہلا خطبہ، پھر درمیان میں تشریف رکھتے، پھر قوم کو قوم کی زبان میں دوسری مرتبہ بات کرتے، نیا ٹاپک یا اسی کا خلاصہ بیان کرتے۔ الحمدللہ عمریں بیت گئی ہیں، ہم نے اسی انداز کو اپنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے بیٹھ کے دعوت دینا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بڑے سخت لب و لہجے میں گرفت کی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ، اگر کوئی بیماری ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، آپ نے بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا ہے۔ الحمدللہ اس بات کا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے۔ آپ اہل الحدیث کی مساجد میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب کی مسجد میں سنگل اذان رہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوہری اذان بھی کہی ترجیح کے ساتھ۔ آپ کو اگر دنیا میں کسی جگہ دوہری اذان نظر آئے گی فجر میں یا کسی نماز میں تو وہ بھی شاید یہی مساجد ہے۔ میرے محبوب نے جو جو کیا صحیح ملا، ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے گالیاں دیں، برا بولا، ہم نے محسوس نہیں کیا۔ الحمدللہ پہلے خطبے میں بھی قوم کی زبان میں دعوت، دوسرے خطبے میں بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ذات کو چمکانے کے لیے نہیں، میں نے مٹی ہو جانا ہے، میرے پہلے نہیں رہے میں نے بھی نہیں رہنا، لیکن دعوت قیامت تک جاری ہے۔ آپ کس کے نمائندے ہیں؟ حق کے یا باطل کے، رحمان کے یا شیطان کے، توحید کے یا شرک کے، اسوہ سنت کے یا بدعات و خرافات کے؟ یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے۔ راستہ بڑا واضح ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اسی ڈگر پہ چلا دے، اسی صراط مستقیم پہ جس پہ ہم سارے نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ پھر آمین کے نتیجے فرشتوں کی جب آمین ساتھ ملتی ہے تو میرا رب عزتیں دیتا ہے، احترام دیتا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں ہمارا مالک معاف کر دے، دنیا اچھی کر دے، وطن عزیز کے اندرون اور بیرون جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، دل مغموم ہے، دل زخمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں ٹکرائیں، غیر کی چال ہو کسی کے کہنے پہ یا خود سے، تو ہمیں عقل اور دانائی آج یا کل آخر لینی پڑے گی۔ دشمن ہمارا خیر خواہ نہیں۔ اللہ اس وطن کی، اس مٹی کی، اس کلمے والی دھرتی کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں دشمنوں کی چالوں سے بچا۔ اللہ ہمیں اپنا خیر خواہ بنا۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب